آپ کو بتائیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ سید فیصل گیلانی کی راولاکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملوں کی مذمت۔ کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہم کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بنے تھے، بدقسمتی سے یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ سید فیصل گیلانی کی راولاکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملوں کی مذمت۔ کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہم کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بنے تھے، بدقسمتی سے یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ سید فیصل گیلانی کی راولاکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملوں کی مذمت۔ کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہم کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بنے تھے، بدقسمتی سے یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ سید فیصل گیلانی کی راولاکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملوں کی مذمت۔ کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہم کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بنے تھے، بدقسمتی سے یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ سید فیصل گیلانی کی راولاکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملوں کی مذمت۔ کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہم کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بنے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ جاوید شوکت میر صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ترجمان آزاد جموں کشمیر ہیں یہ۔ سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن جو ہیں سید فیصل گیلانی، انہوں نے اس نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، سر بتائیے گا اس حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ شوکت نواز میر ہو، راجہ احمد علی خان ہو، عمر نذیر کشمیری ہو یا خواجہ بہران ہو یا فیصل گیلانی ہو، ہم نے ہمیشہ سب کو ڈائلاگ کی دعوت دی ہے۔ اس لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جب آل پارٹی کانفرنس بلائی تو ایکشن کمیٹی کو براہ راست پرائم منسٹر کے لیول پر رابطہ ہوا، لیکن وہ پھر ستم بالا ستم کی وہ کسی بھی وجہ سے نہیں مانے اور انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس جائز نہیں کی، جس میں آزاد کشمیر کی معروف سیاسی جماعتیں اور سابق سپور سابق وزراء اعظم نے شرکت کی اور اسی کی سفارشات کی روشنی میں اگلے روز آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہوا، پھر اس کے باقی پروسیس ہوئے۔ آج بھی اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور بیک ڈور رابطوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے وکلاء اور میڈیا کے جو سینئر ترین لوگ ہیں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے ان سے بھی استفادہ لیا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں، کیونکہ ہماری بہت اب تک گورنمنٹ پاکستان سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر ایک اور دور ہوا جس دور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شرکت کی، تو زیادہ امکان یہ ہے جو اتفاق ضائع ہو چکا ہے کہ ہم نے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ کل سے آج تک ہمیں رسپانس نہیں مل رہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے نکات طے کر کے یہ جو عوام کی زندگیوں کے ساتھ جو ان کو خطرہ لا کے اس کو روکے، چادر چار دیواری کے تحفظ کو یقینی بنائے اور جو عوام میں عدم تحفظ ہے، اور آج بھی جو آزاد کشمیر میں کاروباری مراکز سارے بند ہیں، وہ اربوں روپے کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری صحت کو
بہت بڑا نقصان ہے اس وجہ سے کہ ایک فلو تھا پورے آزاد کشمیر میں، وادی نیلا، وادی نیپا، چکوتھی، راولا کوٹ، بنجوتا اور باقی جو سیاسی مقام ہے، لوگوں نے آنے کے بجائے واپس جانا شروع کر دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان کا پہلو ہے۔ تو ہمیں انسانی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ ہمارے دست و بازو ہے۔ ہم نے تو باہر آ گا کہ کسی سطح پہ انتظامیہ کی سطح پر یا کیبنٹ کی سطح پر نہیں، خود وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور رابطے کرتے رہے گے، لیکن ہم اس پیج پر حالات پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے جس خون خرابے سے ڈرتے تھے، جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہو گئی، اور ہمارا انسان پچھلی دفعہ لقمہ اجل بن گیا، اس دفعہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، تو اس کو مزید ہم کسی اور بڑی خرابی کی طرح سے، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ پانی سر تک پہنچا، سر سے گزرا نہیں، اس کو روکنے کے لیے میڈیا، سیاسی جماعتیں، وکلاء، تاجر، طلباء، انٹلیکچوئل، سارے معاشرے کے جو کمپوننٹ ہے وہ کردار ادا کرے، تاکہ عام آزاد کشمیر کی جو مثالی روایات ہے، رواداری ہے، وفاداری ہے، شائستگی ہے، اس کو جی جاوید شوکت میر صاحب، آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں عدم تحفظ موجود ہے اور کاروباری طبقے کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، سب سے اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں ساتھ کہ ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت آزاد جموں کشمیر کا ریاست مخالف اقدامات کے خلاف ایکشن، شوکت، نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق دستیاب ریکارڈ اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد یہ قرار دیا گیا ہے کہ الزامات قانون کے مطابق مزید تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت متعلقہ ضلعی پولیس سربراہان کو تحقیقات مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جاوید شوکت میر صاحب، اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ ریاست مخالف اقدامات کے خلاف اس وقت ان ایکشن ہے، سر اس پہ بھی تھوڑی نظر ثانی کیجیے گا۔ یہ ہمارے تو سارے خدشات شروع سے ہیں کہ ہم ریاست کی جو تشخص ہے، قومی وقار ہے، نظریہ استحکام پاکستان ہے، اس کو ہم کسی صورت میں اس سے آگے نہیں آنے دیں گے، اور جو ابھی شیڈول 1 میں شامل کیا گیا تو انہی خدشات کے پیش نظر ہے۔ ہمیں تو پورا ان پہ اعتماد بھی ہے ہمارے وجود کے ایسے، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی جو نیشنل سیکورٹی کے انسٹیٹیوشن ان کے پاس تو ہے نا، ظاہر ہے یہ ایک دوسرے پہ ویسے ہی تو نہیں گیم پھینکا جا سکتا۔ تو لوگ آپ آج بھی دیکھیں، آج بھی الحمدللہ پورے آزاد کشمیر میں ابھی تک اور امن صورتحال ہے، کسی جگہ پہ کوئی وائلنس کریٹ نہیں ہوئی، کوئی اسی طرح لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پیدا نہیں ہوئی، تو لوگوں کو شعور ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم TTP سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو جوائنٹ آرمی ورکنگ کمیٹی سے بھی جو مسائل ہیں وہ ہم مذاکرات کے ذریعے حل سے، باقی اداروں کا کام ہے کہ وہ جس طرح آئی قانون اپنا راستہ لیتا ہے وہ تو لے گا، وہ تو ہمارے کہنے پہ نہیں ہوتا، وہ ایک طے شدہ قومی جو نوعیت کے اقدامات ہیں وہ تو لیتے رہیں گے، لیکن سرے دست ہم یہ جو میں نے جس طرح 3-4 پوائنٹ آپ سے ذکر کیے کہ انسانی جانوں کو اس کے باوجود وہ موت کی آغوش میں چلی گئی، ہماری سیاست کو کس قدر نقصان پہنچ چکا ہے، اور آج جو تمام آزاد کشمیر میں کاروباری مراکز بند ہیں تو کتنی معیشت کا نقصان ہوا، اس کا نقصان عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف اگر ہم نے 3 روپے پیداواری لاگت پر بجلی لے لی تو ابھی نقصان تو دیکھیں، وہ نقصان تو کتنا اس سے آگے بڑھ گیا، تو ان ساری چیزوں پہ سوچیں، اور پھر دعوت ہے آپ کے توسط سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کابرین کو، کور ممبران کو کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے، وہ میڈیشن کرے اور وہ ان کی خود نمائندگی حکومت پاکستان کے ساتھ کر کے جائز و طالبات جو جائز بات ہے، اگر کہ بعض 12 مہاجرین کی تشہیر سے ختم بھی کرنی ہے تو ان کا راستہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے، جہاں آپ کو کانسٹیٹیوشن پیکج لانا پڑے گا، اور 2/3 میجورٹی سے آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس 27 ممبران ہیں، ہم تو اکیلے کر بھی نہیں سکتے، اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے کریں یا خلوصی نیت کے لیے کریں۔ 12 ممبران وہ ہمارے ساتھ، وہ کبھی مہاجرین کو ووٹ دیں گے اپنے خلاف۔ مسلم لیگ نون کا 2 ٹرم سٹانس ہے کہ یہ نشستیں ختم نہیں ہونی چاہیے، 10 نشستیں ان کی بیس ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں اور گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت کے بعد اب تو سوال ہی نہیں پیدا نون لیگ اس بات پہ ہے کہ وہ نشست کو ختم کرے، وہ ڈیلنگ پریکٹس کرے گی، لیکن ہم سیاست کے بجائے ریاستی شخص قومی وقار کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔
جی سر، آپ نے یہ بھی بتایا کہ عام عوام کو جو ہے وہ بالکل نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، اور بلا شبہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکچولی. اور سر لیکن عوام کو تو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے، انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی کال کو بھی مسترد کیا ہے، اور وہ عوام جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کو مسترد کر چکی ہے. سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسا جی آج 9 بجے کا ٹائم تھا، 9 بجے سے اس وقت کوئی 5 کے لگ بھگ ٹائم ہو چکا ہے. تو آپ کو میں نے گزارش کی کہیں بھی کسی جگہ پہ نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس نکلا، نہ کوئی ریلی نکلی، نہ کہیں 144 کی وائلیشن ہوئی. تو اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے نا کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے. بتانے اس لیے کاروباری لوگ بند کرتے یا ٹرانسپورٹر پہ یا نہیں چلاتے کہ کہیں گاڑی کو نقصان پہنچے، کہیں ان کی کوئی مکان کو، کسی کاروباری جو مرکز ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ ساری چیزیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ساری ان کی بات مان لیتے. اس سے بات ختم تھے طور پر جن چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو یہ سب سے بڑا شعور ہے کہ اس وقت 5 بجنے والے آزاد کشمیر میں کسی جگہ کوئی جلسہ، جلوس، کوئی ریلی، کوئی مظاہرہ، کوئی دھرنا نہیں ہوا. ترجمان آزاد کشمیر حکومت شوکت جاوید میر صاحب ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. سر بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت آزاد جموں کشمیر کا ریاست مخالف اقدامات کے خلاف ایکشن، شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر باضابطہ قانونی کارروائی شروع.